اس وقت تک کی سب سے بڑی خبر، امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیو نے پاکستان کے انتخابات سے متعلق ایک لمبی چوڑی طویل اور سخت ترین ریزولوشن پاس کی ہے۔ ریزولوشن کا پاس ہونا اتنا اہم نہیں ہے، اگرچہ وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، جتنا یہ خبر کے اعتبار سے کہ نمبرز کیا ہیں۔ 368 ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبران نے اس ریزولوشن کے حق میں ووٹ ڈالا اور ریزولوشن کے متن کو انہوں نے انڈورس کیا، جو ان پریسیڈنٹڈ ہے اور غیر معمولی ہے۔ یاد رہے کہ اسی ہاؤس میں سے فلسطین کے لیے جو ریزولوشنز آتی ہیں وہ ہمیشہ اسرائیل کے حق میں ہوتی ہیں۔ اس ہاؤس میں سے بدترین ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرنے والے جو سسٹمز ہیں، اسرائیل اس میں ٹاپ کرتا ہے، وہ اس کی ملٹری ایڈ کی انڈورسمنٹ پاتے ہیں۔ اس ہاؤس سے جو بنگلہ دیش میں انتخابات ہوئے، جس کے اوپر امریکہ نے ایک سٹینڈ لیا، اس کے اوپر اعتراضات کے باوجود کوئی ریزولوشن سامنے نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے انتخابات کے اوپر امریکہ کی طرف سے کیا بیان جاری کیا گیا، اور وہ بیان پاکستان کے انتخابات کے اوپر جو بیان جاری کیا گیا تھا اس سے کہیں بعض سطروں میں سخت آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو فالو اپ ہوا اس میں کہیں آپ کو پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے اتنی لمبی چڑی ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ریزولوشن کیوں پاس ہوئی، اس کے محرکات کیا ہیں۔ تو کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کا یہ سسٹم بڑا کمپلیکس سسٹم ہے، اور وہاں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ بات کئی تہوں کے میں سے گزر کر سامنے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی پی ٹی آئی نے لابی کی اور اس کے بعد امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیو نے 368 ممبران کی انڈورسمنٹ کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کر دی۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ تو ہم گلوبل پالیٹکس سے اس کو شروع کر لیتے ہیں، موازنہ کر لیتے ہیں، زیادہ کمپلیکس نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہاؤس کی جو ریزولوشن ہے اس کا متن میں اس وقت چلا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1948 سے انہوں نے آغاز کیا۔ پاکستان کی کمٹمنٹس کس قسم کی ہیں، ہیومن رائٹس کے کنونشنز کے اوپر، انتخابات کو فری اینڈ فیئر کروانے کے حوالے سے جو بین الاقوامی دستاویزات ہیں اس کے اوپر پاکستان نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہوا ہے۔ پھر پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کی باقاعدہ تاریخ بتائی۔ پھر یہ بتایا کہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کیسے نکالا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور حکومت آئی، پھر اسمبلی ڈیزالو ہوئی، پھر ایک انٹرم حکومت آئی، پھر الیکشن ڈیلے ہوئے۔ پوری لمبی چوڑی تفصیل انہوں نے بتائی۔ بیچ میں جو ڈونلڈ لو والا فیز تھا جس کے اندر امریکہ کی کانسپریسی کا ذکر ہے، وہ اس میں نہیں ڈالا انہوں نے۔ ظاہر ہے ریزولوشن کو انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں کرنا تھا، تو وہ تو ڈالنے سے ذرا معاملات خراب ہو جاتے۔ تو اتنا بڑا فیز جو ہے، کوئی 9 10 11 مہینے اس قوم کو اور دنیا بھر کو سب نے اس سرکس کے ذریعے محظوظ کیا، تو وہ اس ریزولوشن میں نہیں ہے۔ بہرحال تو پورے طریقے سے بتایا۔ اس میں 2 جگہوں پر انہوں نے فوج کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح فوج کے حوالے سے یہ تصور ہے اور رپورٹس ہیں کہ ان کا انڈیو انفلوئنس موجود ہے پالیٹکس کے اندر۔ پھر آئین کے اندر فوج کی پوزیشن کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ سویلین کا کنٹرول جو ہے کس طرح ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے انتخابات کے اندر جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا، اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اختتام کرنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کا تذکرہ کیا، ڈیٹینشنز کا ذکر کیا، جوڈیشل پروسیس کو سبورٹ کرنے کا ذکر کیا۔ یعنی آپ کو اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح آپ واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کے رؤف حسن اور اسد کیسر اور گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب کی پریس کانفرنس کمبائن کر کے سن رہے ہیں، تو اس میں تمام وہ چیزیں موجود تھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں نے مل کے تیار کیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹون اور ٹینور اس کا کیا تھا۔ تو یہ تو ہوگی ریزولوشن۔ میں اس ریزولوشن سے جب یکدم آپ کو ہٹا کے جو پاکستان چین کے تعلقات ہیں اس کا ایک عکس دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی وزٹ ہوا پرائم منسٹر پاکستان کا، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کے اندر آپ یہ سطر پڑھ لیں۔ چائنیز آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے اس کے اوپر چائنا کی سائڈ نے پاکستان کو مبارکباد دی۔ امریکی جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے گندے انتخابات تھے، اور ہم تو اس کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، اور یہ جو فوج ہے نا اس کو آپ کو نتھ ڈالنی ہوگی آئینی طور پر۔ تو چائنیز کا پرسپیکٹو ان انتخابات کے اوپر اور امریکیوں کا پرسپیکٹو آپ کو واضح انداز سے بتاتا ہے کہ اس وقت سپلٹ کیا ہے۔ جو کام چائنیز کریں گے پاکستان کے ساتھ مل کر، امریکہ اس کو سبورٹ کرے گا، سی پیک کو سبورٹ کرے گا
چائنیز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اگینسٹ جا کے کھڑا ہوگا اور یہ بتائے گا آپ کو کہ چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنے برے ہیں. تو چائنا اس کو انڈورس کر رہا ہے انتخابات کو, امریکہ اس کو اپوز کر رہا ہے, جس سے آپ کو ایک بہت بڑی گلوبل رائبلری کی شکل نظر آتی ہے. تو یہ بیجنگ ورسز واشنگٹن ہے جس کا ایک عکس آپ کو نظر آ رہا ہے. سی پیک کا سیکنڈ فیز شروع ہونے کو ہے اور چائنیز نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا لیکن اعتماد کا بھی اظہار کیا اور امریکہ کی طرف سے یہ ریزولوشن آ گئی. تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ لابنگ کی اور یہ ایشوز امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیو سے اتنی بھاری بھرکم اکثریت کے ساتھ سامنے آ گئی. دوسرا معاملہ ظاہر ہے انڈین لابی کا بھی ہے. یہ اتفاق ہے یا بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ستم ظریفی ہے کہ پاکستان کے لابیسٹ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہندوستان کے لابیسٹ مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کروائی جائے. تو اس کے اندر ہندوستان کا زاویہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اتنی بڑی تعداد میں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے نمائندگان کو کنونس کرنا کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ ہندوستان کا زاویہ بھی ہے. ہندوستان واشنگٹن کا ایک دیرینہ ساتھی ہے اور اس کے اوپر بائی پارٹیزن کنسنسس ہی آپ کو نظر آتا ہے. تو اس ریزولوشن میں بھی بائی پارٹیزن کنسنسس ہے. تو اس میں ایک ریجنل زاویہ بھی ہے ہندوستان کے حوالے سے. تو گلوبل پالیٹکس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. جو اہم ترین ایشو ہے وہ ڈومیسٹک ایشو ہے. اس میں جو فوج کا ذکر ہے, امریکہ کی فوج کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دوستانہ اور دشمنانہ دونوں رہے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے امریکہ کے بارے میں وہ دوستانہ بھی ہے اور دشمنانہ بھی ہے. ہم نے ان سے ایڈ بھی لینی ہوتی ہے, ان کو کنڈیم بھی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں ایڈ بھی دینی ہوتی ہے, ہمیں کنڈیم بھی کرنا ہوتا ہے. تو اب امریکہ کی طرف سے جو فوج کو واضح پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں گے یعنی چین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی آپ نے تعلقات بہتر رکھنے ہیں تو پھر ہم بھی یہی کام کریں گے اور ہم بہت عرصے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ سے بہتر کام کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی بنانا اور دوستوں کے ساتھ دشمنی بنانا دونوں کام ہم اکٹھے چلا سکتے ہیں. بڑا واضح پیغام امریکہ کی طرف سے جا رہا ہے, امریکہ کے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی طرف سے پاکستان کی فوج کو کہ جی یہ چین کے ساتھ اگر آپ نے معاملات طے نہ کیے ہماری تاکید کے مطابق تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ہوگا. اچھا, اب یہی کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں جو سب سے اہم انسٹرومنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے. عمران خان کے جو پازیٹیوز ہیں امریکہ کے لیے وہ 3-4 میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ امریکہ کیوں انگیج کرے گا. ان کا خیال ہے کہ عمران خان ایک پاپولر جماعت کا لیڈر ہے, اس جماعت کا بیانیہ پاپولر ہے. تو ایک تو پاپولیرٹی ہے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو ان کے خیال میں ریلیونٹ ہیں. اگر آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں تو امریکنز آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. تو نمبرز ہیں عمران خان کے ساتھ. دوسرا پازیٹیو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یہ ہے کہ یوتھ کے ساتھ انگیجڈ ہیں. تو اگر آپ نے مستقبل میں پاکستان کے اندر راہیں بنانی ہیں تو آپ کو پھر ایسی جماعت کے ساتھ انگیج کرنا ہوتا ہے جو یوتھ کے اندر جس کی انگریس ہے. اور تیسرا یہ کہ بیانیہ شیپ کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے, سوشل میڈیا, وہ عمران خان کی جماعت کے پاس ہے. دوسری جماعتوں کی نسبت بہت زیادہ ان کے پاس بیانیہ موجود ہے. تو یہ تو پازیٹیوز ہیں. تو کسی بھی شخص کو اگر آپ کہیں کہ جی آپ نے کوئی لسٹ بنانی ہے کہ آپ نے کہاں پر جا کر کس بندے کے ساتھ انگیج کرنا ہے, کس نظام کے ساتھ انگیج کرنا ہے کام کروانے کے لیے, تو وہ آپ کو وہی بتائے گا نا جو مؤثر ہے. تو عمران خان ایک پاپولر جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور عمران خان کی جماعت کے اندر یوتھ زیادہ ہے. تو یہ تو آپ کو نظر آ گیا. چوتھا ویسے یہ بھی ایڈ کر لیں کہ عمران خان کو رائٹ ونگ اور لیفٹ آف سینٹر جو ہے یعنی جو لبرل حلقے ہیں وہ بھی ان کو انڈورس کرتے ہیں, جو آرگنائز لبرل حلقے ہیں, اور رائٹ ونگ والے بھی ان کو انڈورس کرتے ہیں. سنا بھائی امریکہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اگر ہم بنا کے رکھیں گے, کیا ہوا کہ انہوں نے ہمیں 11 مہینے جو ہے ہمیں سازش کا الزام دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ کو ویسے گالی کھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. وہ بڑی ان کی ایک سخت قسم کی چمڑی ہے. ظاہر ہے اتنے عرصے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, تو آپ جب سے بنے ہیں تب سے اگر آپ دنیا بھر کے اندر جنگیں کر رہے ہوں تو کوئی سخت چمڑی والی قوم ہی کر سکتی ہے اور نظام ہی کر سکتا ہے, تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور اسپیشلی جب گالیاں کھانے کے بعد ان کو عمران خان کی جماعت کی مکمل حمایت کی ایک ضمانت بھی مل رہی ہو اور وہ سمجھتے ہوں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ اس وقت انگیج کیا تو ہمارے لیے اچھا ہے, تو وہ بہت اچھے طریقے سے پی ٹی آئی کو انگیج کریں گے. تو یہ تو پازیٹیوز میں نے آپ کو گنوا دی. اب جو نیگیٹیوز ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. وہ یہ ہے کہ عمران خان واشنگٹن کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن ہے. عمران خان اور ان کی جماعت ایک ون فیکٹر ڈیمولیشن اسکواڈ ہے. وہ تمام پھینٹی جو عمران خان
سے پہلے مختلف طریقوں سے واشنگٹن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لگوانا چاہتا تھا، وہ عمران خان اور ان کی جماعت لگا رہی. وہ تمام تنازع، وہ تمام الزامات ہیومن رائٹس وائلیشنز کا، ڈس اپیئرنسز کا، ٹارچر کا، یعنی وہ تمام کام جو آپ مختلف زاویوں سے کروانا چاہ رہے تھے، وہ عمران خان کی جماعت کے بیانیے کے ذریعے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ نے پاپولر لیول کے اوپر فوج کے بارے میں باتیں پھیلانی تھیں تو عمران خان کی جماعت وہ کر رہی ہے. اور اگر آپ نے نیوکلیئر معاملات کے اوپر جو سب سے اہم انسٹیٹیوشن ہیں ان کی کمر کو آپ نے ٹیڑھا کرنا ہے یا توڑنے کی کوشش کرنی ہے یا اس کو دبانا ہے، تو یہ دباؤ تو اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نظر آتا ہے. اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر ہڑتالیں کروانی ہیں، پاکستان کی سڑکوں کو آپ نے فریز کروانا ہے، اگر آپ نے کینیا والی صورتحال پیدا کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے، کوئی تحریر اسکوائر آپ نے بنانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. تو میرے خیال میں ون ونڈو آپریشن جو ہے عمران خان کی جماعت کا، وہ بڑا کروشل ہے واشنگٹن کے لیے. اس کے ذرا امپلیکیشنز ہوں گے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے اس قسم کی ریزولوشن کو پاس کیا اور پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں اس کو ہضم کر لیں، لیکن دھچکا یقیناً ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی دھچکا ہے، حکومت کے لیے بھی دھچکا ہے. عمران خان کی جماعت ظاہر ہے اس کو اپنے سر کے اوپر ایک تاج کی طور پر لے رہی ہے، اور یہ ستم ظریفی بالکل انہوں نے پس پش ڈال دی ہے کہ جس ملک کو کہتے تھے کہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہے اور ایبسلوٹلی ناٹ کی ٹی شرٹیں جس ملک کے خلاف بنوائی تھیں، اسی ملک کی ایک نمائندہ باڈی سے جب ریزولوشن آتی ہے تو اس کا صحرا بھی اپنے ساری سجا رہے ہیں. لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس قسم کی کلا بازی ہم نے بہت دیکھی ہیں. امریکہ کی طرف سے بہرحال جو پیغام جا رہا ہے وہ چائنیز لیول کے اوپر بھی ہے، گلوبل پالیٹکس سے بھی کنیکٹڈ ہے، ریجنل بھی اس کی امپلیکیشنز ہیں، اور پھر ڈومیسٹک تو میں نے آپ کو بتا دیا. عمران خان پاپولر جماعت کا نمائندہ ہونے کے علاوہ امریکہ کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن ہے، ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ.